اور اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں جائے گی۔ اب ذرا ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بھی چند باتیں مختصر سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں قتل کیا، جس کا تذکرہ ہے فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر نافرمان بننا تھا، ماں باپ کو زج کر دینا تھا، تنگ کرنا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ اس کے بدلے ان کو دوسری اچھی اولاد عطا کر دی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ نافرمان اولاد کے جینے سے اس کا مر جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تمہاری جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ ان کو خوش کر دو گے تو جنت ملے گی، ناراض کر دو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ چنانچہ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے اس کو دو انعام ملتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عمر میں برکت سے مراد کبھی یہ ہوتا ہے کہ عمر کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحت اچھی دیتے ہیں اور زندگی کا افیکٹو اور صحت مند وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا یہ اجر ملا کہ موت تک انسان دوسرے بندے کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوسری نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بندے کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں لا يدخل الجنہ منان، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا احسان جتلانے والا، ولا عاقن، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر جنت میں ایک صحابی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ جب آ کر ان سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل، تو پتہ چلا کہ وہ لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور احسان کا سلوک کرنے والے تھے۔ چنانچہ مسلک شافعی کے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ابتدا میں ان کی یہ حالت تھی کہ ان کو فاتحہ بھی نہیں آتی تھی۔ بچپن میں ماں کی خدمت کی تو ماں نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اللہ میرے بچے کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ ماں کی دعا ایسی لگی کہ بچے نے علم حاصل کیا اور اللہ نے اسے وقت کا فقیہ بنا دیا۔ تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے رب کو اس ذریعے سے راضی کر لے۔ قرآن مجید نے تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف بھی نہ کرو۔ شریعت نے کہا کہ جیسے بچہ چھوٹا تھا، ماں باپ اس کے پیشاب پخانے کو دھوتے تھے اور اف بھی نہیں کرتے تھے، اگر ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں اور بچوں کو ماں باپ کا پیشاب پخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو ان کو اف نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ماں باپ کی خدمت اب تک نہیں کر سکے ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ چنانچہ ایک بات توجہ سے سن لیجئے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، ایک نوجوان صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آ گیا مگر جان نہیں نکلتی،
بہت دیر گزر گئی، جان کنی کا عالم ہے مگر جان نکلتی نہیں، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا جی ہاں والدہ زندہ ہے۔ پوچھا کہ وہ اس سے خوش ہے یا نہیں؟ کہا گیا جی کہ نہیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے والدہ اس سے ناراض ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ یا تم میرے پاس آؤ، اور اگر آنا مشکل تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باندھی ہوں، میں آپ کے پاس چل کے حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بوڑھی ماں خود چل کے آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس نے کہا میرا دل اتنا دکھی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا لکڑیاں لاؤ، اکٹھا کرو اور علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دو۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو حیران ہو کر پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہنم کے عذاب سے یہ عذاب تھوڑا ہوگا، تو راضی نہیں ہو رہی، اب اس راضی نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے نے تو جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سیریس ہو کر یہ فرما دیا تو وہ ماں تھی، دل پگھل گیا، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ بیٹے کو جیسے ہی انہوں نے معاف کیا، بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان اس نے اللہ کے سپرد کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علقمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنازے پر اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسے بندے کی نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، اور فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے، اللہ کا غصہ ماں کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ماں اپنے بچوں کو خلاف شرع کام کرنے کے لیے کہے اور کہے کہ اگر نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ جو ماں باپ خلاف شرع کوئی حکم دیتے ہیں وہ گویا ماں باپ کے اس مقام سے خود گر جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے معاملات میں اطاعت کیجیے، خدمت کیجیے، ان کا دل خوش کیجیے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آج عورتیں یہ سوچنے لگیں کہ حضرت صاحب نے تو ماں باپ کا اتنا رتبہ بتا دیا، اب ہمارے خامد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ، ماں کے حقوق اپنی جگہ۔ ماں کی فرما برداری کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برے اخلاق کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا الگ حکم دیا۔ اچھا انسان وہ ہے جو دونوں طرح کے حقوق ادا کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ چنانچہ آج بات اس پر مکمل ہوئی کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں جائے گی، ماں باپ اولاد کی تربیت کرنے پر جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اتقم من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ۔ اللہ، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، آپ کے بندے ہیں، آپ کے در کے سائل ہیں، کمزور بندے ایک کوی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج بندے ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے رب کریم، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دیجئے۔ اللہ، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔